کافی ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا غیبی مدد کا سبب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے کام پر آپ کی مدد، آپ کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، صحابہ نے جو آپ کی مدد کی ہے اس پر کیا غیبی مددیں نازل ہوئی ہیں، اس پر کیا غیبی مدد نازل ہوئی ہیں؟ آپ غور کریں، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مددگار ہوگا اس کے ساتھ وہ مددیں ہوں گی جو مدد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی کہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے پر ایمان لانے والوں کی، اور یہ مدد ہم قیامت تک کریں گے، یہ ہم قیامت تک کریں گے۔ یہ مدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک ہماری طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ ایک تو ہے نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ اور تعلیم، ایک ہے بس نبی کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، انسان کی بھی کوئی ضروریات ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد کا بھی ارادہ کرے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، تو اس کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان واقعات کو بھی غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد اور راحت پہنچانے پر جب اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے، ہندوستان کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر اس میں آپ کی مدد کی جائے تو پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہونی چاہیے۔ میں اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے، آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر پڑھ کر آپ نے علی کو بلایا کہ علی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے پر اللہ کی کیا مدد آئی ہے میں وہ آپ سمجھ جاتا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، آپ نے ان کے ران پر آپ نے سر رکھ کر آپ سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز باقی تھی، حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی، آپ نماز پڑھ چکے تھے، حضرت علی کی نماز باقی تھی، آپ سوتے رہے اور سورج غروب ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا نہیں کہ اللہ اٹھ جائیے مجھے عصر پڑھنی ہے۔ آپ کو راحت پہنچانے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگایا نہیں، آپ سے سوتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، حضرت علی تم نے عصر پڑھ لی تھی، کہا کہ رسول اللہ میری تو عصر آج قضا ہو گئی ہے، آپ آرام کر رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سورج غروب ہو گیا اور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، تیرے نبی کو راحت پہنچانے میں تو سورج کو واپس نکال تاکہ علی آج کی عصر پڑھے۔ اسما فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے دعا فرمائی، فوراً سورج نکلنا شروع ہوا واپس اور پہاڑوں پر اور زمین پر روشنی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور وضو کیا انہوں نے اور عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی راحت پہنچانے پر کیا مددیں ہو رہی ہیں، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا
جب اس میں آپ کی مدد کرنے پر ہی اللہ کی طرف سے یہ نصرتیں ہوئی ہیں کہ سورج نکل کر واپس آیا ہے، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اگر مسلمان آپ کے دین کا مددگار ہو تو آج مسلمان کو کیا مددیں اللہ کی طرف سے حاصل ہونی چاہیے، اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا، جابر جگہ جابر یہاں آؤ، ہمیں استنجا کرنا ہے، جاؤ جا کے تلاش کرو، میں کوئی جگہ، کوئی دیوار یا کوئی چٹان یا کوئی ہاڑ ایسی مل جائے جہاں پیشاب کرنا۔ آج دوسروں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ کہیں بھی پیشاب کر لیتے ہیں اور کسی بھی طرح رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پیشاب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے پردہ کرے اور آڑ رکھے، اس لیے کہ بے شمار اللہ کی مخلوق ایسی ہے دنیا میں جو اللہ کی بڑی بات کر رہی ہوتی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے صدر کھول کر۔ ایسے لوگوں کو جنات اور شیاطین پریشان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ پیشاب آدمی کرنا چاہے تو ایسی آڑ میں پیشاب کرے کہ جہاں اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے کوئی پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو، کوئی آڑ ہونی چاہیے۔ ہمیں جاؤ جا کے تلاش کرو، کوئی آڑ تلاش کرو، ہمیں پیشاب کرنا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، وہ جا کر پورے میدان میں دیکھا اور کہیں بھی کوئی ایسی دیوار یا چٹان آڑ کی نہیں تھی کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشاب کرتے۔ اور جابر نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ایسی تو کوئی دیوار وغیرہ نہیں ملی، لیکن 2 درخت ہیں، وہ دونوں فاصلے پر ہیں، اور دونوں درخت اتنے پتلے ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے۔ دونوں درخت کے تنے اتنے پتلے ہیں کہ آپ اس کے آڑ میں پیشاب نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دونوں آگ میں جاؤ جابر ان درختوں سے کہو کہ وہ دونوں چل کر آپس میں مل جائیں۔ سنیے دونوں درخت آپس سے مل جائیں۔ اور جابر گئے، جا کر درختوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے، تمہیں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم دونوں آپس سے مل جاؤ۔ اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، دونوں درخت دور دور تھے وادی میں، دونوں چل کر آئے، آپس سے مل گئے تو اتنا بڑا ہو گیا۔ جابر نے آ کر رسول اللہ وہ دونوں تو آپس سے مل گئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی آڑ میں پیشاب کیا۔ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے اور واپس آ گئے تو فرمایا جابر جاؤ درختوں سے کہہ دو اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ سوچیے میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کا نظام انفرادی دعوت پر غیری مددیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی راحت پہنچانے پر، یہ تو جسمانی راحت پہنچانے پر ہے، پیشاب استنجا کروا دیا آپ کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے حضرت علی نے آپ کو آرام کرا دیا اپنی ران پر۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جن سے آپ کی بدنی، آپ کو بدنی راحت پہنچائی گئی ہے، جس پر درخت بھی چل رہا ہے، سورج بھی واپس نکل رہا ہے۔ غور کیجیے میں کیا بول رہا ہوں، اس کو آپ سوچئے۔ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جو آپ کا سونا کھانا پیشاب استنجا آپ کو مقصد بعثت نہیں ہے، آپ کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، تو اگر آپ کے کام میں مدد کرے تو بتائیے تو صحیح، پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہوتی ہے۔ تو میں اتنے واقعات سنا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، آپ ایک سفر میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سفر میں دعوت دینی، سفر میں چلتے چلتے دعوت دینی کی آپ کی۔ اس لیے کہ علیہ السلام کسی بھی حالت میں، خوف میں ہوں، امن میں ہوں،
جو ہے نعوذ باللہ آپ کے کو قید کرنے اور قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں، آپ کسی بھی انبیاء کسی حال میں دعوت کے روزے کو چھوڑتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، حالات انتہائی خراب ہیں، لیکن جیل میں بھی آنے والے جس بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا ہے اسی بادشاہ کے ساتھی کو یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توفیق کی۔ یہ نہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، دعوت دینے کا بھی موقع نہیں ہے۔ یہاں تو طالب کہتا جی یہ موقع ابھی کام کا نہیں ہے، ابھی میں مشغول ہوں۔ انبیاء علیہ السلام بڑے سے بڑے خطرے میں اور بڑے سے بڑی جو ہے حالات میں اور خوف میں اس دعوت کے بندے کو چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا گزرتے ہوئے، آپ نے اس کو دعوت دی اللہ کی توحید کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے اس بات پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو درخت سامنے کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ ہے۔ روایت میں ہے وہاں سے درخت چلتا ہوا آیا، زمین پھاڑتا ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت 3 مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہے کہ اس درخت کی گواہی پر اس دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور آپ کی بات کی تصدیق کی، اور یہ کہا ساتھ ساتھ کہ میں جا کر پوری قوم کو دعوت دے کر لے کر آؤں گا، اگر یہ بات نہیں مانی تو میں سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے گواہی طلب کی تو دعوت پر بھی یہ درخت چل کر آ رہا ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے بھی درخت چل کر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ غیبی مددیں جتنی تھی اس دعوت کے فریضے کے ساتھ تھی، لیکن مسلمان نے دعوت کے فریضے کو ایک چھوڑ دیا کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا وہ ایک ایسا فرض عین ہے کہ اگر مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے تو اسے اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دعوت ہر مومن کے ذمہ دعوت اللہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ دعوت فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے کہ میں بات کر چکا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، یا یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یا یہ تو کسی کو خیر کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اگر یہ لوگوں کو داعی کے حق کی طرف نہیں بلائے گا تو باطل اس کو باطل کی طرف کھینچ لے گا۔ تو میں کہ اپنے دین پر استقامت کا اور غیر مددوں کا سب سے بڑا سبب وہ دعوت اللہ ہے۔ تیسرا سبب وہ رعب جس اللہ نے نبی کی مدد کی ہے اور قیامت تک مسلمان کی مجلس پر ہوگی، وہ تیسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، کہ وہ اتباع سنت